اس کے اندر میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 111، سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ آج ایک میں پچھلی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ گرمی زیادہ ہوتی ہے تو ہر دفعہ ہمارا جمعہ تقریباً کوئی 10 منٹ آگے چلا جاتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آج میری کوشش ہوگی کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پورے وقت مقرر پر جو ہے وہ نماز جمعہ کھڑی کریں، تاکہ وقت جو ہے اس کی پابندی کی جائے، اور اگر کچھ رہ گیا تو پھر اگلے جمعہ المبارک اس میں ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج 1:20 پر جو خطاب ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ 1:30 بجے نماز جو ہے وہ کھڑی ہو، کیونکہ گرمی ہوتی ہے، زیادہ لوگ ہوتے ہیں، تو پھر ان کا احساس، اور یہ ضروری ہے جیسے ہم مسائل بیان کرتے ہیں احساس کرنا بھی، بیمار بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، باقی بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس لیے بہتر میں نے سمجھا، میں نے خود، ابھی مجھے کسی نے نہیں کہا لیکن میں نے خود فیصلہ کیا، جیسے حجوں کا یہ معاملہ ہوا، ہم نے کہا کہ یہاں بھی الحمدللہ تعالیٰ کافی لوگ ہوتے ہیں تو گرمی ہوتی ہے، تو اس لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج سے یہ کوشش کریں گے، اور مکمل یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک ہمیں توفیق دے گا کہ پورے وقت پر نماز جمعہ جو ہے وہ کھڑی ہوگی۔ آج کا جو جمعۃ المبارک، اس کا موضوع جو میں نے اللہ رب العزت کی توفیق سے انتخاب کیا، آپ نے کئیوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو پڑھا ہوگا، وہ ہے جنت کے خریدار۔ کیا بھائی؟ سبحان اللہ۔ آپ میں بہت سارے لوگ تجارت سے وابستہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے بھی قرآن پاک میں فرمایا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین، کہ فرمایا اللہ خریدار ہے۔ اللہ کیا ہے؟ خریدار ہے۔ کن کا؟ مومنوں کا۔ مومن اپنا سودا اللہ سے کرتے ہیں۔ کس سے کرتے ہیں؟ انفسہم، یعنی سودا۔ دیکھیں، آپ سے کسی نے چیز لینی ہوتی ہے تو پاکستانی روپیوں میں وہ لیتا ہے، ایسے ہی ہے، چیک دے دے گا، دو چیزیں ہیں۔ اللہ رب العزت سے جو سودا ہے وہ ہے مومنوں کا سودا، ایمان والوں کا۔ اور ایمان والوں کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ انفسہم، اپنی جان تک مجھے دے دیتے ہیں۔ کیا بھائی؟ یہ جو پچھلے جمعۃ المبارک جتنا خلاصہ نکلتا ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، جناب اسماعیل علیہ السلام کا، وہ سب اللہ سے سودا کرنے والے تھے۔ انفسہم، اپنی جانیں اللہ کے سپرد کرنے والے تھے۔ آگے وہ لہم، اور اپنا مال بھی اللہ کی بارگاہ میں دینے والے تھے۔ مال کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ابراہیمی مال۔ کیا؟ اس دنیا میں کون سا مال ہے؟ اللہ کی راہ میں قربان کر دینا، بیٹا بھی قربان کر دینا۔ اور ایک ہے قرونی مال، فرعونی مال، نمرودی مال۔ قرون کے 70 اونٹ تھے جو خزانوں کی چابیاں اٹھاتے تھے، مر گیا بدبخت، کوئی چیز ساتھ نہیں لے گیا، سارا کچھ یہاں رہ گیا، لیکن اتنا بدبخت تھا، اتنا قرون تھا، اتنا جناب بخیل تھا کہ اس کی آخری حد تھی۔ اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر دو چیزوں کو رکھا ہے، دو چیزیں فرمایا کہ جو مومن اللہ سے سودا کرتے ہیں وہ دو چیزیں دیتے ہیں، انفسہم، اپنی جانیں دیتے ہیں، واموالہم، اپنا مال دیتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ پاک نے اس کے بدلے میں کیا دیتا ہوں؟ اس سودے میں اللہ پاک نے فرمایا بِأَنَّ لَهُمْ جَنَّةً، میں انہیں جنت دیتا ہوں۔ کیا دیتا ہوں؟ اور یاد رکھ لیں، جنت صرف وہ جو ہم سناتے ہیں آپ کو، باغ ہیں، اور قرآن نے بھی کہا جنات تجری من تحتہا الانہار، اس میں نہریں بہہ رہی ہیں، حوریں ہیں، یہ سارا کچھ تو ہے، لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ اس میں اللہ کی رضا بھی ہے، اس کا دیدار بھی ہے، اس کی قربت بھی ہے،
مصطفیٰ کی معیت بھی ہے، سنگت بھی ہے، اولیاء اللہ کی سنگت بھی ہے۔ باقی یہ جو نہریں ہیں تو وہ تو بہتی ہیں، چشمے تو بہہ رہے ہیں، یہ تو سارا کچھ ہے، یہ تو سارا کچھ، لیکن سب سے بڑھ کر ہاں جی مرشد دا دیدار و باہو سانو لکھ کروڑا، وہ جو اللہ کا دیدار ہوگا، مصطفیٰ کا دیدار ہوگا، وہ سب سے بڑی نعمت ہوگی جنت کے اندر۔ تو اس لیے فرمائے ان اللہ اشترى من المؤمنین، ذرا پڑھیے، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اللہ خریدتا ہے۔ کیا؟ آپ بھی خریدتے ہیں نا؟ اللہ بھی خریدتا ہے، تجارت کرتا ہے۔ کس سے؟ مومنوں سے۔ مومنوں سے، یہاں مسلمانوں کی بات نہیں، مومنوں کی بات ہوئی ہے۔ اور میں کئی بار بتا چکا ہوں، مسلمان وہ ہوتا ہے جو کلمہ پڑھ لے، اور مومن وہ ہوتا ہے جو عمل کر لے۔ کیا کر لے جی؟ عمل کر لے۔ یاد رکھ لو، مومن مسلمان ہو گیا اور عقیدہ اس کا درست ہو گیا، عقیدے کی بنیاد پر جنت ملے گی۔ اور درجات جو ہیں وہ اعمال کے اعتبار سے ہوں گے، جتنا خلوص ہوگا اتنے زیادہ عمل کے بدلے اللہ پاک اسے جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ تو یہاں پر یہ غور کر لیں، یہ سورہ توبہ ہے۔ کون سی سورہ ہے جی؟ سورہ التوبہ، آیت نمبر 111۔ اس میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں خریدتا ہوں، ہاں جی سودا کرتا ہوں، ہاں جی ہر ایک سے نہیں کرتا، مومنوں سے، مومنوں سے۔ اور مومن بیچتے ہیں، مومن مجھے دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں؟ جان بھی دیتے ہیں اور مال بھی دیتے ہیں۔ اس کے بدلے کیا ہے؟ جنت۔ تو میں نے سمجھا دیا آپ کو، یہ کہہ دیا کہ جنت صرف باغوں کا نام نہیں ہے، جنت خاص خاص اس کے درجے، اور جنت الفردوس، جنت الرضا، جنت الدیدار، ہر جو ہے طبقہ، ہر جو جنت کا اللہ رب العزت نے درجہ رکھا ہے وہ وراء الورا ہے۔ تو یہ بات پہلے ذہن میں رکھ لیں کہ مومن کیا بیچتے ہیں؟ اپنی جان اور اپنا، اور اللہ خریدتا ہے۔ اللہ، پیچھے تو ہم بات کر چکے اولیاء انبیاء کرام کی، آج ہم بات کریں گے کہ حضور کے غلاموں میں بھی کچھ ایسے تھے، کچھ ایسے ہیں، کچھ ایسے ہوں گے، کچھ ایسے تھے، کچھ ایسے ہیں، کچھ کیا؟ وہ جو تھے وہ صحابہ کرام، وہ جنت کے طالب تھے، جنت کے طالب تھے۔ اور یہ کوئی لالچ نہیں تھا انہیں کہ جنت ملے، ہم عمل کریں، باغ ملیں۔ وہ جنت کے طالب اس لیے تھے کہ ان کا مولا چاہتا ہے۔ کیا؟ اس جنت میں مولا کی رضا ہے، یعنی جنت کوئی عیش و عشرت کے لیے نہیں بھی ہم یہاں کام کریں گے تو ہمیں جنت مل جائے گی۔ وہ عیش ہے، عشرت ہے، وہاں پر جناب ہر چیز ہے، وہ 70 حوروں کا ذکر ہے۔ جنت کی زمین جو ہے وہ چاندی کی ہے، اس کی نہریں جو ہیں وہ اس کا بیان کیا گیا ہے۔ میں کیا کیا بیان کروں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت کا پورا نقشہ، اور قرآن پاک میں بھی تو صحابہ کرام بھی جنت کے طالب تھے، یعنی جنت کے بدلے میں وہ اپنی جانیں اور اپنا مال بھی پیش کرتے، کیونکہ 17 ذوالحج کو حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی پیارے غلام، ایسے غلام کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی کا، کل نبی رفیقی، ہر نبی کا کوئی ایک رفیق ہے جنت میں۔ کیا ہے؟ فرمایا رفیقی فی الجنہ، یعنی عثمان ابن عفان۔ فرمایا میرا بھی جنت میں رفیق ہے، وہ کون ہے؟ فرمایا عثمان غنی ہے۔ تو سب صحابہ حضور کے جب آپ انہیں دیکھیں گے وہ اس آیت پر مصدق ہیں، اترتے، پورا اترتے ہیں، یعنی وہ اپنی جان بھی دیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ اس کے بدلے کیا ہے؟ لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو نمایاں پوزیشن حاصل کی ہے،
ان میں سیدنا عثمان غنی بھی ہیں۔ ان میں کون ہے؟ سیدنا ہر صحابی آقا کے ایک اشارے پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار تھا، مال قربان کرنے کے لیے تیار تھا، عزت، دولت، شہرت، سب کچھ حضور کے لیے کرتا تھا۔ اور جو حضور کی زبان سے نکل جاتا وہ کہتا میں اس کو پورا کر دوں۔ کیا کر دوں؟ ایک انصاری صحابی کا ذکر بھی حدیث پاک میں آیا، ان کا نام ہے حضرت ابو دحدح۔ کیا نام ہے؟ حضرت ابو دحدح۔ یہ کون تھے؟ بہت امیر تھے، انصاری تھے، کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے۔ اللہ نے انہیں بہت وسعت دی تھی۔ ایک باغ ان کا تھا جس میں 600 کھجوروں کے درخت تھے، اس میں جناب اتنا خوبصورت تھا کہ مدینے میں کسی اور کا باغ اتنا خوبصورت نہیں تھا۔ پانی کی نہر بھی اسی سے نکلتی تھی۔ بالکل سینٹر میں اس نے اپنا گھر بنایا ہوا تھا۔ باغ ہے، سینٹر کے اندر کیا ہے؟ عالی شان گھر اس دور کے اندر۔ حضور کے خادم تھے، حضور کے عاشق تھے، ہر وقت حضور کی باتیں سنتے رہتے تھے اور حضور کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے تھے۔ نوکر چاکر کام کرتے تھے، حضور کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے۔ ایک یتیم تھا، اس کا بھی ایک باغ تھا، اس کا والد فوت ہو گیا، اور بالکل ساتھ باغ جو تھا ایک دوسرے شخص تک تھا، وہ اسلام کی طرف راغب نہیں تھا۔ تو اب کیا ہوا کہ جب مدینے میں ہوا چلتی تو اس یتیم کے باغ کی کھجوریں جو تھیں، یعنی یوں ہے یہ باغ ہے یتیم کا اور یہ باغ ہے دوسرے شخص کا، درمیان میں ایک یعنی کیا تھا، کوئی تقسیم نہیں تھی، کوئی ایسا یعنی فاصلہ نہیں تھا۔ اب کیا تھا کہ جب ہوا چلتی تو یتیم کی کھجوریں دوسرے باغ میں چلی جاتی، دوسرے باغ میں، اور ایک درخت بالکل جو تھا اس سے ہٹ کر تھا، یعنی سارا باغ ایک طرف، ایک کھجور کا درخت یہاں پر آتا تھا۔ اب یہ ان کی کیا تھی، کیا تھی، بالکل لائن تھی، ادھر باغ ایک شخص کا ہے، ادھر اس یتیم کا ہے جو حضور کے صحابی کا بیٹا ہے، ابھی چھوٹا ہے، یتیم ہے۔ اس کو کسی نے کہا کہ آپ ایسا کریں، کیونکہ جب ہوا چلتی ہو تو آپ کی کھجوریں ادھر چلی جاتی ہیں، تو پھر اس میں سے یہ تمیز نہیں رہتی، فرق نہیں رہتا کہ آپ کی کون سی ہیں اور اس کی کون سی ہیں۔ آپ ایسا کریں، دیوار کر لیں، وہ باغ الگ ہو جائے جو دوسرے شخص کا، وہ اسلام سے ہٹا ہوا ہے، ہاں جی، نام کا کلمہ پڑھتا ہے، نام کا کلمہ، منافقین بھی تو وہاں ہی رہتے تھے نا۔ اور ادھر اس یتیم کا جب وہ دیوار بنانے لگا تو بالکل کھجور کا وہ درخت درمیان میں آ گیا، اب وہ دیوار نہیں بنا سکتا تھا، اب وہ دیوار نہیں بنا سکتا تھا۔ اور یہ جو باغ تھا، یعنی ادھر باغ ہے، ادھر بھی باغ ہے، اب وہ جو درمیان والا درخت تھا اس کا دعویٰ، اس پر قبضے کا دعویٰ، مالک ہونے کا دعویٰ یہ شخص کر رہا تھا کہ یہ میرا ہے، یہ کیا ہے۔ اب جب دیوار بناتا تو وہ درخت اس کے بیچ میں آتا، اب دیوار نہیں بن سکتی تھی۔ اس نے اس کو کہا کہ یار ایسا کرو، ایسا کرو، مجھے دیوار بنانے دو، یہ ایک درخت مجھے دے دو، اس کی قیمت لے لو۔ اس شخص نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ درخت بڑا قیمتی ہے، میں نہیں دے سکتا۔ تو یہ بات لے کر وہ یتیم جو تھا وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آ گئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ آیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ، میں یتیم ہوں اور میرا ایک باغ ہے چھوٹا سا، والد جو چھوڑ کر گئے، جب ہوا چلتی ہے تو میری کھجوریں دوسرے شخص کے باغ میں چلی جاتی ہیں، تو میرے آقا میں دیوار کرنا چاہتا ہوں، ایک درخت بالکل بیچ میں آ رہا ہے، اب اس کا دعویٰ وہ شخص کرتا ہے جو دوسرا، وہ کہتا ہے کہ یہ میرا درخت ہے، تو حضور اگر وہ درخت مجھے مل جائے
اگر وہ درخت مجھے مل جائے تو میرا باغ جو ہے بالکل سیف ہو جاتا ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کرم فرما دیں تو میرا فیصلہ فرما دیں، میرا کیا کر دیں، میرے بارے میں فیصلہ فرما دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا کہ اس کو بلا کر لاؤ، وہ جس کا باغ ہے دوسرا باغ ہے۔ جب اس کو بلایا گیا تو اس سے سرکار نے فرمایا کہ تم ہمارے ساتھ سودا کرو گے؟ اس نے کہا جی کس بات کا سودا؟ آپ نے فرمایا کہ ایک کھجور کا درخت جو درمیان میں آ رہا ہے، اگر تم وہ کھجور کا درخت میرے ہاتھوں بیچ دو، اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں درخت دیتا ہوں۔ کہاں دیتا ہوں؟ جنت کس کی ہے؟ لیکن تقسیم مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا نے فرمایا کہ اگر تم وہ درخت مجھے دے دو، آقا نے مجھے مطلب اس یتیم کو دینا تھا، تو پھر کیا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا کہ میں اس کے بدلے کیا دوں گا اب تمہیں؟ اب توجہ ادھر کرنا۔ وہ منافق تھا، اس نے کہا جی جنت تو جب مریں گے تو تب بھی ملنی ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہر ایک کا دل ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اس نے کہا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرا گزارا نہیں ہوتا، میرا گزارا۔ اور کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے بہت کچھ دیا ہوتا ہے لیکن ان کا گزارا، اور کئی لوگ ایسے ہیں ان کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ہوتا لیکن ان کا گزارا اچھا ہوتا ہے، ان کا گزارا اچھا ہو جاتا۔ تو اس نے کہا کہ حضور میں یہ درخت نہیں دوں گا، نہیں فروخت کروں گا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں جنت کے بدلے؟ تو میں جنت کے بدلے یہ درخت استغفر کہنے حضور نہیں دینا چاہتا۔ سرکار نے فرمایا اچھا اگر یہ بات ہے تو میں تمہیں یہاں دنیا کے بدلے میں تم جو قیمت لینا چاہتے ہو وہ لے لو، ایک درخت ہے۔ اس نے کہا نہیں جی میں سودا ہی نہیں کرنا چاہتا۔ اب وہ چلا، سب صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ وہ انصاری شخص جس کا باغ کتنا بڑا تھا؟ 600 درخت لگے ہوئے ہیں، درمیان میں اس کا گھر ہے، اس کے اندر نہر بھی ہے۔ اس وقت کنویں ہوتے تھے، نہر سے مراد کنویں سے پانی نکالنا اور وہ نالی کے ذریعے پہنچانا، یہ صورتحال تھی۔ اس نے کہا کہ جب وہ یہ مکالمہ سنا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ جو منافق شخص جا رہا تھا اس کے پیچھے گیا اور اس سے ایک بات کی۔ اس نے کہا کہ حضور نے تیرے ساتھ بات کی تھی اور تمہیں کہا تھا کہ جنت میں ایک درخت دے دوں گا اور تم مانا نہیں، بتا تیری ڈیمانڈ کیا ہے؟ تیری ڈیمانڈ؟ اس نے کہا کہ آپ کچھ دے سکتے ہیں، میری ڈیمانڈ تو بہت زیادہ ہے۔ تو اس انصاری صحابی نے یہ کہا کہ مجھے جانتے ہو میرا باغ 600 درخت پر مشتمل ہے۔ اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، اس کے بالکل بیچ میں میرا گھر ہے، مجھ سے زیادہ اچھا باغ کسی کا نہیں مدینہ پاک۔ اگر تم یہ میرے ساتھ سودا کر لو، 600 کے 600 درخت، وہ جو باغ ہے پورا کا پورا لے لو، گھر بھی لے لو اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ بھی لے لو، جو اس باغ کے اندر باقی چیزیں وہ بھی لے لو، بس میرے بچوں کے علاوہ تو ایک درخت دے دو، کیونکہ میرے آقا کے زبان مبارک سے یہ نکلا ہے اب میں چاہتا ہوں میری جان بھی چلی جائے تو میں پھر بھی اس درخت کو خریدوں اور خرید کر حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دوں اور آقا کو کہوں حضور آپ کی خوشی اس میں ہے تو میرے آقا یہ حاضر ہے۔ اس نے کہا، اس کو دیکھا، اس نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک درخت کے بدلے میں کتنے درخت؟ جی بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہا سودا ہو گیا۔ سودا؟ یہ واپس آیا اور واپس آ کر کہا یا رسول اللہ وہ جو سودا آپ اس شخص کے کر رہے تھے، اسے جنت میں ایک درخت دے رہے تھے، درخت کے بدلے میں میرے لیے کیا حکم ہے اگر میں وہ کر دوں، میں خرید دوں؟ آقا نے فرمایا تیرے لیے بھی وہی حکم ہے، اگر تو وہ خریدے تو تمہیں جنت کا باغ دیتا ہوں۔ اس نے کہا میرے آقا میں خرید چکا ہوں، وہ درخت آپ کا ہو گیا، آپ جس کو چاہے عطا فرما دیں۔
اب سرکار نے اس یتیم کو بلایا اور یتیم کو کہا جاؤ اپنی دیوار کر لو، وہ درخت اس نے خریدا ہے اور میں وہ تجھے عطا کرتا ہوں۔ اب وہ انصاری صحابی گئے اور باہر کھڑے ہو کر، دور سے کھڑے ہو کر، آگے داخل بھی نہیں ہوئے باغ کے اندر کیونکہ فروخت کر چکے تھے، اپنے گھر والوں کو آوازیں دینے لگے۔ گھر والے کہنے لگے کیا ہو گیا ہے، آگے کیوں نہیں آ رہے؟ کہنے لگے کہ میں اس باغ کو بیچ چکا ہوں۔ کس کے بدلے میں؟ کیوں بیچا ہے؟ فرمایا جنت کے بدلے میں۔ کس کے بدلے میں؟ تو یہ صحابہ کرام جو تھے یار انسان تھے، کیا تھے؟ گوشت تھا، پوشت تھا، ہڈیاں تھیں، دل بھی تھا، دماغ تھا، لیکن عاشق مصطفیٰ تھے۔ بیوی بھی ان کی تھی، بچے بھی تھے، کیا تھے؟ کاروبار بھی تھا۔ آپ کا کاروبار کیا ہے؟ سیدنا عثمان غنی کا اس دور میں اتنا بڑا کاروبار تھا کہ آج جو عربوں میں کہتے ہیں کہ فلاں بندہ عربوں کے اندر ہے جی، کروڑ پتی ہے، رب کعبہ کی قسم حضرت سیدنا عثمان غنی کو اللہ پاک نے ایسا نوازا تھا کہ آپ کا لقب ہی غنی پڑ گیا تھا۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ وہ جیتے تھے حضور کے لیے، مرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمارا سب کچھ حضور کے لیے۔ تو وہ جو انصاری ہیں، انصاری، وہ اپنا پورا باغ دے کر حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گئے، اپنے بچے بھی لے آئے، اور پھر اللہ پاک نے انہیں شہادت کا رتبہ عطا کیا، شہادت کا رتبہ عطا کیا۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ صحابہ اکرام جو تھے وہ اپنی جان اور مال کے بدلے میں کیا لیتے تھے؟ بولو بھائی، جنت لیتے تھے۔ اس لیے پھر حضور انہیں دعائیں دیتے تھے، کیا دیتے تھے؟ اور یہ بھی ہے کہ جب وہ جنت کی بات کرتے تھے، ہم تو ایسے بندے بھی ہیں، یقین جانیے وہ ابھی شک میں ہیں، موت کو مانتے ہیں، موت کو آگے کیا ہونا ہے انہیں۔ کئی لوگوں سے میری بات ہوئی، کئی مقامات پر بات ہوئی، یاد رکھ لو حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ سے جب کوئی سوال کرتا جنت کے بارے میں کہ جنت کیسی ہے، آپ ایسے بتاتے تھے جیسے جنت دیکھی ہوئی ہے۔ جیسے کسی نے پوچھا کہ اے مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ جب بھی جنت کا تذکرہ کرتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں جیسے آپ نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہوا ہے، خود آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ یاد رکھ لو۔ تو اس پوچھنے والے نے پوچھا کیا واقعی آپ نے دیکھی ہوئی ہے؟ جو اتنے اعتماد سے بات کرتے ہیں، فرمانے لگے کہ اگر دیکھی ہوئی ہوتی تو شاید اتنا اعتماد نہ ہوتا، شاید اتنا اعتماد جتنا مصطفیٰ کے کہنے پر ہے، جو آقا کے کہنے پر ہے، جو میرے آقا نے کہہ دیا وہی حق ہے، وہی۔ اس لیے صحابہ کرام سودا کرتے تھے، ان اللہ اشتری من المؤمنین، وہ مومن اس درجے پر پہنچ گئے تھے، ان کا اعتقاد، ان کا ایمان اس درجے پر پہنچا تھا کہ جب وہ جنت کا ذکر کرتے تھے ایمان ترقی کر گیا تھا، جنت آنکھوں کے سامنے آ جاتی تھی۔ جب وہ چشموں کا ذکر کرتے تھے، چشمے آنکھوں کے سامنے ہوتے تھے۔ جب وہ لذت کا، جنت کے کھانوں کی لذت کا ذکر کرتے تھے تو اس لیے حضور پھر دعائیں دیتے، کیا دیتے؟ اس لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر جب صحابہ کرام کے پاس مال، جیش اسرا یعنی تنگی کے دن ہیں، کیا دن ہے؟ کون سے بولنا بھائی؟ کسی کے پاس کچھ نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، سرکار نے فرمایا میرے صحابہ غزوہ تبوک کے لیے نکلنا ہے۔ غزوہ یہ آخری غزوہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، 9 ہجری میں 40,000 سے لے کر 70,000 کی فوج تھی۔ کتنی تھی؟ لیکن تنگی کے دن تھے، سخت گرمی تھی، سخت کیا تھی؟ سواریاں نہیں تھیں، مجاہد زیادہ تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، کیا آقا نے اعلان فرمایا کہ بھائی اسلام کو تمہارے مال کی ضرورت ہے، اسلام کو تمہارے۔ فقام عثمان، جب سرکار نے فرمایا حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، حضرت عثمان کھڑے ہو گئے۔ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے آقا اسلام کو مال کی ضرورت ہے؟ صحابہ کی طرف دیکھا کہ کوئی نہیں،
اٹھا اس لیے کہ کسی کے پاس کچھ ہے نہیں، سب کچھ لٹا چکے ہیں. کہا یا رسول اللہ پھر میری طرف سے 100 اونٹ کچاموں سمیت، ساز و سامان سمیت. بیٹھ گئے سرکار نے، کیونکہ 70,000 تک میں کہہ رہا ہوں کہ لشکر تھا تو اب سواریاں زیادہ چاہیے تھیں. پھر حضور نے اعلان کیا، سرکار نے فرمایا بھائی آپ کے مال کی ضرورت ہے، سواریوں کی ضرورت ہے. سب صحابہ بیٹھے رہے. کیوں؟ اس لیے بیٹھے رہے کہ کسی کے پاس کچھ تھا نہیں، وہ سب لٹا چکے تھے، کھانے کے لیے بھی نہ تھا کیونکہ اسرا کے دن تھے. تو پھر فقام عثمان، پھر عثمان کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ 200 اونٹ میری طرف سے. کتنے؟ میں کجاموں کے، میں سامان کے. پھر حضور نے اعلان کیا، کوئی نہیں اٹھا. فقام عثمان، پھر تیسری بار اٹھے، حضور 300 اونٹ میری طرف سے. حضور بار بار اعلان کرتے، بار بار سیدنا عثمان غنی کھڑے ہو جاتے، یا رسول اللہ 600 اونٹ میری طرف سے. اعلان کتنا کیا؟ 600 اونٹ کا. جب 600 اونٹ کا اعلان کر چکے، فرمایا آؤ دیتا ہوں. دینے کی باری آئی، 600 کا اعلان کیا تھا، کتنا جی؟ 950 اونٹ لے آئے. یار ان کی قربانیاں ہیں، جو لوگ انہیں بھونکتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں صحابہ کرام پر، سیدنا عثمان غنی پر تان زنی کرتے ہیں، جملے کستے ہیں، مختلف باتیں کرتے ہیں. غیرت کرو، شرم کرو. یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دیوانے ہیں جنہوں نے ہر چیز جو تھی وہ حضور کے لیے تھی، اور اپنا تن من جان مال سب کچھ مارا ہوا تھا. اپنا لالچ ہی نہیں تھا، اپنی ذات کی فکر نہیں تھی، اولاد کی فکر نہیں تھی. تو دینے کی باری آئی تو کتنا جی؟ آج لوگ اعلان زیادہ کرتے ہیں، اور جب دینے جائیں، لینے جائیں، ہاں جی، تو وہ کہتے ہیں یار وہ اعلان کر دیا تھا لیکن حالات بہتر نہیں ہے. ہاں جی، تو میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ انہوں نے کتنے دیے جی؟ 950. پھر انہوں نے دل میں خیال آیا 950 ہیں تو 1000 پورا نہ کر دوں. 50 گھوڑے بھی لے آئے، 50 گھوڑے لے آئے. جب 50 گھوڑے لے آئے، کتنا ہو گیا؟ 1000 کا حصہ ہو گیا. پھر گھر کو چلے گئے. لوگوں نے کہا کہ بہت کچھ دے دیا ہے، اب گھر چلے گئے، شاید بچا کچھ نہیں. بچا نہیں. یہ عثمان غنی تھے. کیا تھے؟ وہاں سے جناب اشرفیاں درہم اور دینار لے کر آئے، اور حضور کریم آقا اپنی استینوں میں لے کر آئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جولی مبارک میں ڈال دیے. فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو لے کر آقا کیا فرماتے تھے؟ یقول ما علی عثمان، یقول ما علی عثمان ما عمل بعد ھذہ. حضور ایسے ہاتھ کرتے تھے، صحابہ اکرام کو دکھاتے تھے، پھر کہتے تھے مولا مولا آج کے بعد میرے عثمان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو مولا انہیں معاف کر دینا. اور پھر آقا نے اعلان فرمایا کہ عثمان، اللہ پاک نے تمہیں وہ شان دے دی کہ اب تیری حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے اٹھا لیا. اب قیامت تک تجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی، اب قیامت تک تجھ سے غلطی. تو فرمایا سرکار یہ دعا دے رہے تھے تو یہ بات تھی کہ اس قدر وہ ہر وقت حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اللہ کی محبت میں جان بھی دیتے تھے اور مال بھی دیتے تھے. اب آخری بات کیا؟ آخری بات وہ کہ جب مدینہ پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو چکے ہیں، پانی میٹھا نہیں ہے، پانی میٹھا کڑوا پانی ہے. ایک کنواں ہے. کتنا جی؟ بحر روما اسے کہتے ہیں. بعد روایتوں میں آیا ہے کہ ایک یہودی کا تھا، بعد میں آیا کہ مسلمان کا تھا، کیا تھا، لیکن وہ بیچارہ بھی غریب تھا. لیکن جو معتبر روایات ہیں وہ کیا ہیں؟ یہودی کا تھا، اور وہ زیادہ پیسے وصول کرتا، پیسے لیتا. کیا لیتا؟ تو سرکار کی بارگاہ میں صحابہ نے کہا حضور میٹھا پانی نہیں ہے کسی کنویں میں. تو یا رسول اللہ ایک ہی کنواں ہے، لیکن وہ شخص جو ہے اس کو پانی کو بیچتا ہے، سیل کرتا ہے. تو سرکار نے اس کو بلایا. آپ نے فرمایا کہ اگر یہ کنواں مجھے دے دو، کیا دے دو؟ میں تمہیں جنت میں چشمہ دیتا ہوں. جنت میں، جیسے میں نے کہا، اس نے کہا حضور میرا گزارا نہیں ہوتا، میرا گزارا نہیں ہوتا، میں یہ نہیں سیل کر سکتا، میں نہیں بیچ سکتا. فرماتے کہ جب وہ چلا گیا تو حضرت سیدنا عثمان غنی اس کے پیچھے گئے. فرمایا حضور نے تیرے ساتھ کیا بات کی؟ اس نے کہا جی حضور اس کو خریدنا چاہتے ہیں. آپ نے مانگو، کیا مانگتے ہو؟
میں اس کو خریدتا ہوں، کتنے پیسے تمہیں چاہیے؟ اس نے 35,000 درہم مانگے۔ کتنے جی؟ یہ آج ہزاروں میں، آج کہتے ہیں اس دور کے اندر ہزاروں کی بھئی بڑی ویلیو تھی، اور یہ درہم کی بات ہو رہی ہے۔ 35,000 مانگے، اور بعد روایت میں 45,000 مانگے۔ کتنے جی؟ چلو معتبر روایت جو ترمذی شریف کی اسی کو لے لیتے ہیں، کتنے مانگے جی؟ یہ طبرانی شریف کی حدیث ہے، اس میں ہے کتنے؟ 35,000۔ تو آپ نے فوراً 35,000 دے دیے، اور پھر حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، جو اس شخص سے سودا کرنا چاہتے تھے، آپ جنت کا چشمہ دے رہے تھے، آقا اگر میں وہ خرید لوں اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دوں تو آقا میرے لیے کیا؟ فرمایا تیرے لیے بھی وہی حکم ہوگا، تم نے جنت خرید لی۔ فوراً رسید نکالی جو حضور کے نام کی بنوائی ہوئی تھی، یا رسول اللہ وہ چشمہ، وہ جو کنواں خرید کر حضور آپ کی بارگاہ میں لایا ہوں، آپ مسلمانوں کے لیے وقف کر دیں۔ آج بھی جو مدینہ پاک جاتے ہیں اس بحر روما کی زیارت کرتے ہیں، اب بحر روما نہیں ہے، اب بحر عثمان ہے۔ کیا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اللہ سے جنت کے طالب تھے، اور جنت بھی اپنے لیے نہیں، کس کے لیے؟ کیونکہ جنت میں اللہ کی رضا ہے، مصطفیٰ کی قربت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔